الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله لا ظل يوم إلا ظله منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کائنات اللہ رب العزت کی ہے اور اس میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء. اور اس نے اس پوری کائنات کی تخلیق میں کسی کی ادنا سی بھی مدد نہیں حاصل کی. بلا شرکت غیر، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ہم تمام کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورج اللہ کی تسبیح میں ہے، چاند اللہ کی تسبیح میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح میں ہے. اور بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری. اور جو شخص ایمان لے آتا ہے اس کا تو یہ طرۂ امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرے، اللہ رب العزت کو کثرت سے اس کا ذکر کرے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات میں نے اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے، اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، اپنی تسبیح کے لیے بنائی ہے، تحمید کے لیے بنائی ہے، تحلیل کے بنائی ہے، تکبیر کے لیے بنائی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انسانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم بھی ہمیں کثرت سے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ رب العزت کی جو تسبیح ہے وہ صبح و شام بجا لاؤ. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے، یہ پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ رب العزت کا ذکر دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے. جہاں پوری کائنات اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہوں، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی ہے. یہ روزے سے بڑی ہے، یہ نماز سے بڑی ہے، یہ اللہ کی یاد. عبادات کا جو نظام موجود ہے ہمارے پاس، وہ اصلاً اللہ رب العزت کی کبریائی کی بلندی اور اللہ کو یاد کرنے ہی کے لیے بنایا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ نماز بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی یاد پوری کائنات کو دیکھنا اور سمجھنا اور اللہ رب العزت کی کبریائی کو جاننا اور اللہ کو یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو لوگ اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی، پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تب بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن آگے بیان کرتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے مالک، آپ نے اس کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحانک فقنا عذاب النار.
پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہمیں جہنم سے آپ بچا لیجیے۔ تو اللہ کا ذکر جہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ ہے، وہیں اللہ رب العزت کا ذکر یہ ہے کہ آدمی آسمان دیکھے، زمین دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو دیکھے، چرند پرند کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھے اور پکار اٹھے، بار الہ آپ نے اس کو ناحق پیدا نہیں کیا، اور اللہ اسے یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کرے۔ یہ عظیم الشان چیز ہے، یہ ہم تمام سے یہ چاہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ آدمی کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے محبوب کو آدمی کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت زمین و آسمان کی ساری چیزوں سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے محبت اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے محبت اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے اپنے والدین، اپنے اولاد، یہاں تک کہ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ بلند ہے۔ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر فدا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری مراسم عبودیت، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ تو ہماری جو سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ کی محبت سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہماری محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت کو ہم یاد کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے اللہ رب العزت کا تذکرہ فرماتے تھے، کثرت سے اللہ رب العزت کا تذکرہ فرماتے تھے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، باہر آنے کے، مسجد میں جانے کے، مسجد سے باہر آنے کے، فیلڈ میں جب آپ جاتے تھے، لوگوں کے کام کے لیے جاتے تھے، لوگوں سے ملنے جاتے تھے، اس وقت کے اذکار۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو محبوب اعظم ہے وہ ہماری نظروں میں تازہ ہے، ہمارا جو رب ہے، جو ہماری ساری کائنات اور ہماری زندگی کا مالک اور ہمارے موت و حیات کا مالک اور ہماری قبر میں ہمارا مونس اور میدان محشر میں ہمارا حساب و کتاب لینے والا اور جس کے پاس جنت و جہنم کے پروانے ہیں، وہ وحدہ لا شریک، ہم ٹوٹ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو اس کو یاد بھی کرتے ہیں ہم ٹوٹ کر کے۔ یہ کیفیت ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ نماز اسی لیے قائم کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ نماز کا پورا سسٹم اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، صرف مسجد میں یاد نہ رکھیں بلکہ جب مسجد سے نکل کر کے باہر جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے مومنین پر وقت وقت کے ساتھ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہ ہو۔ تو نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ روزہ کہا گیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی زیادہ ہو جائے کہ تقویٰ تمہارے اونچی منزل پہ پہنچ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے دل کی تطہیر ہو جائے، تمہارے دل کا تزکیہ ہو جائے تاکہ تمہارے اندر ذکر اللہ کی کیفیت آ جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کی تطہیر کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے اور ان کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکون جان ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ جو ساری چیزیں ہیں عبادات کی اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور حج کا کیا پوچھنا، کبریائی ہی کبریائی، حج قائم ہی کیا گیا ہے اللہ کی کبریائی کے لیے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آدمی جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، طواف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، منی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، عرفات میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جو لوگ حاجی نہیں ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، یاد رکھو تمہارے دل کے اندر بھی تقویٰ اتنا زیادہ اوپر پہنچ جائے کہ ذکر اللہ کی کیفیت ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو تقویٰ کے جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔
یہ پورا عبادات کا جو سسٹم ہے یہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے. اسی لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اور بھی اذکار کی چیزیں ہمیں یاد کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمیشہ جب بھی آدمی کو یاد رہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی کیفیت ہو. یہ صرف زبان سے یاد نہ کرے بلکہ دل سے یاد کرے. یہ یاد کرنے کی کیفیت ہمیشہ ہونی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے. صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا تھا کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھنے کی کیفیت میں رہتے تھے. اور اسی لیے یہ بات بتائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بہت ساری چیزیں میرے اوپر بھاری ہو گئی ہیں, مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جس میں مجھے آسانی ہو. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تمہاری زبان اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہنی چاہیے. ہمیشہ تمہاری زبان تر رہے, کبھی بھی سوکھے نہیں. تمہاری زبان چلتی رہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. یہ اگر کیفیت تمہارے پاس ہو جائے تو تمہارے پاس جو مسائل آتے ہیں, حالات کی سنگینی آتی ہے, پرابلمز میں تم ہوتے ہو, اللہ رب العزت تم کو اس سے نکال لے گا. یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بات بھی مومن کا شیوا فرمایا کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا تذکرہ ان کے پاس ہو تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک, اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہم تمام کے اسباب مہیا کرنے والا ہے, جس کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. جو چاہتا ہے زمین پر وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا اور کبھی بھی نہیں ہوتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, وہی ہے بے نیاز, وہی ہے سدود صفات. یہ کیفیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جب ذکر ہو تو مومن کے دل لرزنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ, جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ, اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے وہ بن جاتے ہیں. یہ کیفیت مومن کی ہونی چاہیے ذکر اللہ کے انداز سے. ہم تمام سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ کوئی معمولی چیز ہے, نہیں. پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, زکات سب اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم تمام کو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات بھی بتائی گئی کہ لوگوں تم سن لو, اللہ رب العزت کی یاد کی طرف جب تم جاؤ گے اور اللہ کو یاد کرنے کی طرف تم آگے بڑھو گے تو کچھ ہرڈلز بھی آئیں گے, کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی. پہلی رکاوٹ تمہارے پاس شیطان ہے. شیطان وسوسے ڈالے گا, تم کو منع کرے گا, تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا کہ تم اللہ رب العزت کو یاد نہ کر سکو. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں لگا دیتا ہے, مال میں لگا دیتا ہے, اسباب میں لگا دیتا ہے, دنیا میں کیریئر بنانے میں لگا دیتا ہے, دنیا چاہنے میں لگا دیتا ہے, حصول دنیا میں لگا دیتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول جاتا ہے. ان کو خود فراموشی کے مرض میں اللہ رب العزت ان کو مبتلا کر دیتا ہے, خود فراموشی ان کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان سے بچو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شیطان جب وسوسے ڈالے اللہ رب العزت کی طرف سے, اس کے ذکر کی طرف سے, اس کی یاد کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ رب العزت ہی سننے والا ہے, وہی جاننے والا ہے, تمہارے ان وسوسوں کو دور کرنے والا ہے. دوسری چیز جو فرمائی گئی وہ یہ کہ تمہارے مال اور اسباب تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں, اور جس کے ساتھ ایسا ہو گیا وہ خسارہ پانے والا ہے. ہمارے یہ مال ہم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں, ہماری یہ اولاد ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. یہ مال ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد اس کے ذریعے ہو, اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد وابستہ ہو جائے. ہمارا مال ہمیں ذکر اللہ کی طرف لے جائے, ہمارا مال ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ قارون کو اتنا خزانہ ملا ہوا تھا, اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت پر لاد کے لے جائی جاتی تھی. اس کو خود نہیں پتا تھا کہ کتنا خزانہ اس کو ملا ہوا ہے, لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض,
ہم نے زمین کے ساتھ اس کو دھسا دیا اس زمین پر، اس لیے ہم نے مال دیا تھا آزمائش کے لیے، ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا تو اس دنیا میں ناکام و نامراد ہوا۔ لیکن قارون سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت نے مال دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وہ کہتے ہیں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے کی۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس سے اللہ مجھے یاد آتا ہے۔ جب میں اپنے گھر کے اندر اثاثے دیکھتے ہوں تو اللہ یاد آتا ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باورچ خانے میں دیکھتا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے، جب میں اپنے گھر کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی فراوانیاں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جب میں اپنی تجارت میں برکت دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جب میں اپنا بینک بیلنس دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جب میں اپنی پراپرٹی دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ میں اس کی حمد کروں اور اللہ تعالیٰ چشم زدن میں اس کو مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے مال و اسباب دیا ہے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے کی۔ ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ مال سے ہماری محبت اللہ کی یاد کے لیے ہو، اور مال کے ذریعے دنیا نہ کمائیں بلکہ مال کے ذریعے جنت کمائیں، مال کے ذریعے اللہ کی رضا کمائیں، مال کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں، اور مال کے ذریعے ہم فردوس اعلیٰ میں اپنی جگہ بنائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ذکر اللہ کی کیفیت میں جو بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرتا ہے اور دنیا میں ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ پہلی بات جو کہی گئی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تم جو مال کماتے ہو اس میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تم جو تجارت کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں منافع دیتا ہے، تم جو کچھ مال کمائی کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور اس کا فیضان ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ختم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنے اپنی تجارتوں میں جانے لگو تو اس وقت تم بھولو نہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرمائے اور تمہارے اس روزی روٹی میں برکت دے۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو کر کے، جو مال کماتے ہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو کر کے، جو دنیا میں جاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو کر کے، اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت نہیں دیتا اور ان کے مال میں فراوانی عطا نہیں فرماتا اور ان کا مال ان کے سکون قلب جان نہیں بناتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم مال کما رہے ہو، دولت کما رہے ہو، تجارت کر رہے ہو تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام اور کفر کے درمیان جنگ چھڑتی ہے، جب لشکر سفارہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ ہوتا ہے، آج تو میزائل سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، آج تو جنگی طیاروں سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تلواریں چلتی تھیں، ایک طرف اسلام کے پرستار اور دوسری طرف باطل کے شیدائی جب کھڑے ہوتے تھے تو تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے ایسی صورتحال ہو تو آدمی اپسیٹ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، دشمن کا داؤں ہمارے اوپر کیسے لگ جائے، ہماری جان چلی جائے، آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ سنو، اگر تمہارے اندر ذکر اللہ کی کیفیت نہیں ہوگی تو میدان جنگ میں بھی تم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی ٹولی سے ملو میدان جنگ میں تو جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی تمہیں وسائل جنگ کی وجہ سے نہیں ملتی، کامیابی تمہارے اندر طاقت بازو سے نہیں ملتی، کامیابی تمہیں اپنی صلاحیتوں سے نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی برکت، اس کے فیضانات سے، اس کی مدد سے، اس کی فتح سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی اگر میدان کارزار ہے تو وہاں پر اگر ذکر اللہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نہیں آ سکتی۔ فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد کرو تو اے بندے میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا مزدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم حقیر و فقیر گنہگار لوگ اگر اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں عرش الہی پر بیٹھ کر کے۔ ہم اپنے گھر میں ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنے کہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارا رتبہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا ہوا وہ ہم کو یاد کرنے لگتا ہے اپنے دل کے اندر۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے مجھے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہم آج اس وقت
جمعے کے خطبے میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں. مجھے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم تمام کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کے مجلس میں کر رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور فرمایا گیا وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَتَيْتُهُ دِرَاعًا، میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي دِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي أَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف چل کر کے آتا ہے تو دوڑ کر کے میں اس کی طرف پہنچ جاتا ہوں. یہ عظیم الشان رب ہے ہمارا، کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس کے ذکر اللہ کی کیفیت میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کیفیت میں رہنا چاہیے. یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرماتا ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان قلب دیتا ہے. فرمایا کہ تم پتہ نہیں کہاں اللہ رب العزت کی جو سکون ہے، اطمینان قلب ہے، وہ حاصل کرتے ہو، مال میں حاصل کرتے ہو، دولت میں حاصل کرتے ہو. لیکن سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان ہمیں ہو تو نہ مال میں اطمینان نہیں ہے، جائیداد میں اطمینان نہیں ہے، منصب میں اطمینان نہیں ہے، شہرت میں اطمینان نہیں ہے، کیریئر بنانے میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی لگژریس لائف کو گزارنے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. سکون ہے تو اللہ کی یاد میں. اور بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے وہ سکون نصیب ہوتا ہے. عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے. آزمائشیں دل سخت ہی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے، کوئی آزماتا ہے. ہم تمام کی جو کیفیت ہے وہ ذکر اللہ کی کیفیت ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، ہمارے دلوں میں اطمینان ہوگا. اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو یہ نہ سمجھیے اس کے مسائل دنیا میں حل ہوتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہوتے ہیں. عرش الہی کے سائے میں جگہ پاتا ہے وہ، جس میں انبیاء ہوں گے، جس میں صلحاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، کتنی بہترین رفاقت ہوگی. تو فرمایا گیا سبعۃ یظلهم اللہ اما یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، جس میں اس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو فرمایا منہم رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص بھی اس عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں. ہم تمام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آنسو بھی نکل آتے ہیں. ہم ہوں، ہمارا رب ہو اور کوئی بھی نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کو یاد کریں. اور اس وقت ہماری آنکھیں اگر چھلک پڑیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جو آنکھ روتی ہے وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں اس کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا ہوگا. یہ جو ذکر اللہ کی کیفیت ہے، اس میں ہمیشہ ہم تمام کو چوکنا رہنا چاہیے. ہم اپنی عادت بنا لیں کہ اذکار صبح کے شام کے سیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دن بھر میں 100 مرتبہ کہتا ہے، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ہمارے محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں گناہ کبیرہ نہیں شامل ہے، اس میں معاملات کے جو گناہ ہیں وہ شامل نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ اگر کوئی شخص کہتا ہے دن میں 100 بار تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. استغفر اللہ آدمی کی زندگی بدلنے والا ہے. استغفر اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عبادت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ او 100 مرہ، میں دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتا ہوں. وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. ہم تمام کو اپنی زندگی میں شیوا بنانا چاہیے استغفار کا، کہ ہم استغفر اللہ کہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. انبیاء کی جو عبادت ہے، انبیاء کا جو ذکر ہے، جس کو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ورد کو اور جس وظیفے کو اور جس ذکر کو کیا ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو اپنی زندگی کا زیور بنا لینا چاہیے. وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور صرف زبان سے نہیں، تسبیحات صرف اس کی نہیں چلتی بلکہ دل سے یاد کرتا ہے. جب ہم سبحان اللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی کبریائی ہمارے سامنے واضح ہو جائے. جب ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری کائنات میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم استغفر اللہ کہیں تو یہ وہی ہے معاف کرنے والا ہے، وہی ہے جنت دینے والا.
ہماری جو تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی کو ہم منور کریں، اور پوری زندگی ہماری ہمیشہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ کی تعبیر ہو جائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے امور و مسائل پر ہم تمام کو غور کرنے کی توفیق دے۔ اس وقت ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرما دے، ہمارے درمیان جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کو یہ کیفیت عنایت فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے زبان کو معطر رکھیں ہمیشہ۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں مسلمانوں کی جال مال، عزت و آبرو، ان کے اوقاف کی حفاظت فرما۔ ہمارے بھائی جو فلسطین میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائیں، جو صہیونی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، غارت کر دے اس زمین سے، قبل اول کو آزاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔